اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو گئی۔ تقویٰ کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے۔ اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں تین آراء ہے کہ جو ملتی ہیں، دو بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ راز وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں۔ لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے، بجٹ سیشن ہے، سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی، فرق کے معنی جدا کرنا، فرق علیحدہ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کر دی جاتی، اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے،
اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات غیر ممکن ہیں۔ یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر مامور ہیں، ان کے حوالے کر دیے جا سکتے۔ تو ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب کس کی تائید ہوتی ہے؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہے۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہیں جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہے اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا كِتَابٌ ذُو قَدْرٍ عَلَى لِسَانِ مَلَكٍ ذِي قَدْرٍ عَلَى أُمَّةٍ لَهَا قَدْرٌ۔ یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے،
کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ، جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراکا، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات، القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع الذکری، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نحوی بحث ہے۔ میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نحوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کروں۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراک آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریکا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے، ہمیں کیا معلوم، قاریہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی، تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، یہ رات کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اَقَعَدُ فِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا پھاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا
کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت ہے۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور، تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں۔ بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خواہ جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا، اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہو۔ یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دیا۔ تو یہ نکتہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے متفاوت ہو جاتے۔ اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے یہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراۃ،
یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے، تو تشویش ہوئی کہاں گئے تھے، تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے، اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جو جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات، برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں، چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ 40 قول نقل، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب،
قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی۔ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب۔ ایک ہی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی، بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا ہندسہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس کتاب حساب کتاب سے بھی۔ اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر المبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا
اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل، اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے